عید کے بعد کہا جا رہا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، اور یہ وہ جو پوری تحریک ہے وہ کہاں پہنچی ہے آپ کے خیال میں؟ اب اس کو کس طرح لے کے آگے چلا جائے گا جب جے یو آئی فے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں دیکھیں، ہوں گے؟ آپ نے مولانا صاحب کی تونسا شریف میں جو ابھی ان کا ایک سالانہ ہوتا ہے، ایک جلسہ تھا بہت بڑا، اس سے انہوں نے خطاب میں کہا کہ میں ابھی بھی پی ڈی ایم کا صدر ہوں، باقی میری ساری جماعتیں جا چکی ہے حکومت میں ہی اکیلا اپوزیشن میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کا سب سے بڑا اشارہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی جانب ہی ہے اور اپوزیشن کا ہی سوچ رہے ہیں۔ ایک پیر انہوں نے حکومت اور ایک پیر نہیں، اپوزیشن حکومت میں ان کا کوئی پیر نہیں ہے، یہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں۔ ایک پیر آپ ان کا اپوزیشن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیر ان کا حکومت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مولانا صاحب اس حوالے سے بڑے کلیئر ہے۔ ہاں دیکھیں، اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، جس طرح پاکستان کے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، بلوچستان میں جو حالات کریٹ ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو لا اینڈ آرڈر کے صورتحال ہے، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، تو ان میں سے جو نیچرلی ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کمیونٹیز ہے، ان کمیونٹیز کا مولانا صاحب کو بھی علم ہے، ہمیں بھی علم ہے، ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن ہی کی سیاست کریں گے۔ اس وقت مولانا صاحب کو اپوزیشن میں ہی رہنا چاہیے، اپوزیشن کی ایک بہت بڑی توانا آواز ہے اور ان کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، تحریک آپ کے خیال میں اندازاً کب تک شروع کرنے کا ارادہ ہے پوری تحریک؟ دیکھیں، ابھی تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان تو اپنی طرف سے لگی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ ایک جلسہ بھی ہوا ہے، ایک جلسہ ہمارا 15 تاریخ کو عمر کوٹ کے اندر ہے، جس میں بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان شریک ہوگی۔ اس طرح 20 تاریخ کو وحدت المسلمین کا ایک ہم نے بہت بڑا جلسہ ادھر اسلام آباد میں رکھا ہے، ہم لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارا بلوچستان کے اوپر اور باقی جو خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہم لاہور میں رکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری ایک کمیٹی ان کے ساتھ رابطہ کاری میں لگی ہوئی ہے کہ جتنی بھی ہم نے ایک قومی ایجنڈا تیار کیا ہے ساری سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے، جتنے بھی اپوزیشن میں ہے اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ہم اس پہ خوشخبری دیں گے کہ انشاءاللہ بہت ایک طویل وقت ہمیں لگا، بہت اس میں سخت مرحلے بھی آئے، اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئے، لیکن جو ایک آخر میں جو شکل بن رہی ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ساری جمہور کی قوتوں کو ایک میز پہ اکٹھا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمائے گا حسین کہ اب اس میں کتنی مطلب جے یو آئی فے کے حوالے سے یہ خبریں گردش کرتی رہیں، جب انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی، اس میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان میں سے کتنی شرائط ایسی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ایکسیپٹیبل آپ کو لگتی ہیں، یا اس پورا یہ وفد پوری مختلف جماعتوں کا ایک گروپ ہے ان کو لگتی ہیں؟ کیونکہ غالباً خبریں یہ آئی تھی کہ شاید جے یو آئی فے کو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس پورے اپوزیشن گروپ کی قیادت کریں، اور کچھ اور بھی ان کے کچھ دیگر معاملات ہیں جو میں یہاں زیر بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے خیال میں کیا ایسی پاسبلٹی اگر ہوتی ہے تو پھر باقی جماعتوں کا اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی ذہن اور سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ وہ جب بھی آپ کے ساتھ بات کرتی ہے تو سیاسی ایک اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور سیاسی معاملات آگے رکھتی ہے۔ یہ جو میڈیا میں جو چیزیں زیر گردش آتی ہے، کیونکہ میں اس ساری پروسیڈنگ کا خود حصہ رہا ہوں، تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ہماری میڈیا ایسی بعض اوقات بڑا چڑھا کر چیزوں کو وہ کر دیتا ہے، حالانکہ اندرونی خانہ وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ایک آپ ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ 15-16 سال کی ایک تلخ تاریخ ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ اب اگر اس 16 سال کو ہم نے ایک سال میں اتنا کر لیا ہے کہ ہم نارملائز ہو گئے، تو بہت بڑی ہماری ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے بیچ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں رک گئے، فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ ہماری سلو ہوگی، بٹ اٹ از اے کنٹینیو، مسلسل ایک وہ چل رہا ہے ہمارا۔